ہم سب بہت عرصے سے آپ کے انتظار میں تھے. ہمارے دل آپ کے بیان اور تعلیمات کے لیے بے قرار تھے. مدینہ منورہ میں تھا میں، اللہ کے محبوب کے شہر میں. تمہاری فتح کی خوشخبری سنی تو چلا آیا. عزت افزائی ہے ہماری. الحمدللہ. تم نے تو اس قلعے کو اسلام کا مسکن بنا دیا ہے، تعلیمات کا دروازہ کھولا ہے. فتح مبارک ہو فرزند. لوگوں کے دلوں کو بھی اسی طرح فتح کرتے رہو. آمین آمین. ارطغرل سردار، اس فتح نے بیت المقدس کی فتح کی یاد تازہ کر دی، جسے فتح کر کے حضرت عمر نے اسلامی شہر بنا دیا تھا. بیت المقدس کو اسلامی لشکر نے اپنے زور بازو سے فتح کیا. وہاں کے حاکم نے کہا شہر کی کنجیاں خلیفہ اسلام حضرت عمر کے حوالے کروں گا. اسی تناظر میں حضرت عمر اپنے ایک غلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے. حضرت عمر نے دوران سفر اونٹ پر سواری کی باریاں بانٹ لی اور اس طرح سفر تمام ہوا. اونچی پہاڑی سے بیت المقدس نظر آنے لگا. وہاں پہنچ کر سواری کی باری غلام کی تھی. غلام نے اپنا حق چھوڑتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، شہر میں داخل ہوتے ہوئے بہتر ہوگا کہ اونٹ پر آپ سوار ہو جائیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کا حق ہے وہی اونٹ پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوگا. اس طرح حضرت عمر اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے. جو لوگ وہاں انتظار میں کھڑے تھے سمجھے کہ اونٹ پر سوار شخص ہی امیر المومنین ہیں. ان کی تعظیم کی سب نے. غلام نے کہا کہ میں امیر المومنین نہیں بلکہ یہ ہیں جو مہار تھامے ہوئے ہیں. یہ سن کر ششدر رہ گئے تمام لوگ کہ مسلمانوں کا وہ خلیفہ جس کے نام سے زمین کانپ اٹھتی ہے وہ اونٹ کی مہار پکڑے شہر میں داخل ہوئے ہیں. حضرت عمر نے انہیں بتایا کہ اللہ کے نزدیک ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس کے نزدیک تقوی اور ایمان برتری ہے. ہم باری باری اونٹ پر سوار ہو رہے تھے تو شہر میں داخلے کے وقت سواری کی باری غلام کی تھی. یہ سن کر وہاں کھڑے لوگ حیران رہ گئے. حضرت عمر کے طرز عمل نے اہم کردار ادا کیا غیر مسلموں کے دلوں کو فتح کرنے میں. میرے فرزند، تم نے اس مقام کو اسلام کا شہر بنا کر بہت عمدہ کام کیا، لیکن تمہاری اصل ذمہ داری اب شروع ہوئی ہے. تمہیں بڑی فتوحات کے لیے لوگوں کو ان کی قابلیت کے مطابق پرکھنا ہے. اگر بہتر لوگوں کو سامنے نہیں لاؤ گے تم تو تمہاری فتوحات مستقل نہیں رہیں گی فرزند، اور اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکو گے. اس لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے. تمہیں انصاف سے دلوں کو مسخر کرنا ہے، اپنے عمل سے مثال قائم کرنی ہے. تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے، بوجھ بھی بھاری ہے، لیکن یاد رکھنا جب تک استقامت برقرار ہے اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. بہت شکریہ.